جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں انسان کی ظاہری صحت اور اس کی تندرستی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور باطنی بیماریاں انسان کے ایمان اور اس کی روحانی زندگی کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اور روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ عقیدے کی خرابی کی بیماری ہے، اور پھر اس کے بعد تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، اور پھر دل کی بیماری ہے۔ اب ایک بندے کو دل کی بیماری ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل بیمار ہو چکا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے چند علامات لکھی ہیں۔ آپ پہلی علامت یہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا دل بیمار ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر اسے دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے، آخرت کا گھر آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ یہ بندہ سمجھ لے کہ اس کا دل مردہ ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کو بیماری لگ چکی ہے۔ دنیا کی عزت چاہتا ہے، آخرت میں پیش آنے والی عزت اور ذلت کی سوچ اس کے دل میں نہیں آتی، سمجھ لے کہ دل بیمار ہے۔ دنیا کی آسانیاں تلاش کرتا ہے اور آخرت میں پیش آنے والے عذاب کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، یہ بندہ سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ اور دوسری علامت آپ جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خوف سے رونا بند کر دے تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے رونا اور ایک ہوتا ہے دل کا رونا، اور فرماتے ہیں کہ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ جب بندہ دل سے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ رونا قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس بندے کی توبہ کی قبولیت کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے رونا بند کر دے نا تو وہ بھی سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور تیسری علامت جو آپ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بندہ مخلوق سے ملاقات کی تو تمنا رکھتا ہو لیکن اللہ سے ملاقات کرنا اسے یاد ہی نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ان تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں سے ملاقات کروں، اور اگر ایک بندے کی دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی تو پھر مایوسی آ جاتی ہے، اداسی چھا جاتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کہ کب ملاقات ہوگی میری اس بندے سے۔ اور یہ بندہ اللہ سے ملاقات کرنا یاد ہی نہیں رکھتا تو یہ سمجھ لے کہ اس کا دل بھی بیمار ہے، یہ اپنے دل کا علاج کروائے۔ اور چوتھی علامت آپ نے جو لکھی وہ یہ ہے کہ جب بندے کا نفس اللہ کی یاد سے گھبرائے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ خوش ہوتا ہو تو وہ بندہ بھی سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ وہ اپنے دل کا علاج کروائے، وہ اس کی فکر کرے کہ کہیں اس کی ساری روحانی زندگی برباد ہی نہ ہو جائے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، نماز کے بعد ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، تسبیح پڑھنے کا دل نہیں کرتا، مصلی پہ آ کے بیٹھنا اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایک موٹا سا اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے بندے کا اللہ سے تعلق دیکھنا ہے نا تو پھر اس بندے کا مسجد میں آنا دیکھ لیں، مسجد میں آ کر پھر مصلی پہ بیٹھنا دیکھ لیں۔ اللہ اللہ کرنے والا، ذکر کرنے والا، ذاکر بندہ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو وہ جب چل کر مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کے جب وہ بیٹھتا ہے تو ایسا سکون محسوس کرتا ہے جیسا سکون بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے محسوس کرتا ہے۔ اور وہ بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل کو روگ لگا ہوا ہے، وہ جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھنا اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، سب سے بڑی مصیبت۔
یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، سلام پھیرا اور فٹافٹ ان کو بھاگنے کی لگ جاتی ہے، دوڑنے کی لگ جاتی ہے، دوڑ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں آئیں، وہ اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، توبہ و استغفار کریں۔ یہ دل کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، تابعین اور عارفین کے قول سے یہ بات ثابت ہے۔ تابعین اور عارفین فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ جب مومن بندہ مسجد میں آ جاتا ہے تو مسجد میں آ کر ایسا سکون محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو وہ تڑپتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا کہ منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بند کر دیا جائے۔ جب پنجرے کے اندر پرندے کو بند کر دیا جاتا ہے تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے باہر نکلنے کی کہ میں فٹافٹ یہاں سے نکلوں کسی طریقے سے۔ اور جب منافق مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں نہیں لگتا، اس کو مصیبت نظر آتی ہے، وہ پھڑ پھڑاتا ہے، بس آیا اور جلدی کی اور وہ گیا۔